مسئلہ نمبر 26۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ عقیدہ نمبر 27۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے یعنی مذاق کرتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ درمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ عقیدہ نمبر 28۔ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 29۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو، یعنی یہ جو 5 حضرات ہیں، ان کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، یعنی بہت بڑے عزم والے، بڑے حوصلے والے رسول۔ اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جن و جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار سب سے افضل ہیں۔ بلا تشبیہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل۔ عقیدہ نمبر 30۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 31۔ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا یعنی ان کے ہاتھ کا چمک جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو بہت ہیں۔ عقیدہ نمبر 32۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ فائدہ: نبی سے جو بات خلاف عادت قبل دعوی نبوت ظاہر ہو، قبل دعوی نبوت ہونا چاہیے، قبل نبوت نہیں، کیونکہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچپن میں کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے. یہ چند ایک مثالیں ہیں. ویسے تمام انبیاء جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہیں، کوئی نبی ایسے نہیں کہ وہ بعد میں نبی بنے ہوں. نبی سے جو بات خلاف عادت قبل دعوی نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاز کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معاونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو احانت ہے. عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے. کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں. تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے. ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. لہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، جبکہ نبی کا ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوگا، اور ان کی ازواج پر عدت ہی نہیں، اور بعد عدت بھی نکاح کسی اور سے ان کا جائز نہیں. باخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں. یہاں تک کہ جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء شریک ہیں. اب بعض وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں بیان کیے جاتے ہیں. عقیدہ نمبر 34، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے. جس طرح انسان کے ذمہ حضور علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور علیہ السلام کی فرما برداری ضروری. عقیدہ نمبر 35، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمہ و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان. نمبر 36، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے. عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل جمیع مخلوقات الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں بلکہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس سے ملا. بلکہ کمال اسی لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، یعنی کسی خوبی کی وجہ سے حضور کامل ہو گئے ایسا نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال اور کامل اور مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو بھی کامل بنا دے. کیا محبت بھری بات ہے. عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کا مثل ہو. جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور علیہ السلام کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر. یعنی جیسا وہ عقیدہ رکھے گا اسی طرح سے اس کے اوپر حکم لگے گا. عقیدہ نمبر 39، حضور علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق
جو یائے رضائے مولا ہے، یعنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی اور عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں معاذ جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو بھی کبھی نہ حاصل ہوا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور علیہ السلام کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور علیہ السلام کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور علیہ السلام شفیع ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور علیہ السلام ہی کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور علیہ السلام کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کی اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہت سوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، حدیثوں میں آئی ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول کے علم میں ہیں۔ بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور وہ مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، اور بہت سوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے دراجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہہ، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ شفاعت بالوجاہہ سے مراد یہ کہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے، اس اعتبار سے حضور کو شفاعت کا جو حق حاصل ہے۔ شفاعت بالمحبہ، حضور علیہ السلام سے ان کا رب جو محبت کرتا ہے، یعنی اپنا محبوب بنایا ہے، تو یہ نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا، محبوب و محب کی بات ایک ہوتی ہے، اس اعتبار سے جو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ اور شفاعت بالاذن، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا، ان میں سے بھی جو سب سے پہلے اذن ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا چکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت عطا کر دی گئی، اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔
یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مطمئن دل کے ساتھ لے کے آیا۔ شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص، شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال قیامت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 46، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے۔ طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، یعنی ابھی تک نماز ہی میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ عقیدہ نمبر 47، حضور اقدس صلی اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحابہ پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی ہیں۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانو پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے، پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا، 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ عقیدہ 48، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو با کمال خشوع و خضوع انکساری با کمال خشوع و خضوع انکسار با ادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صلعم یا سواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار، جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبیوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں کی محبت، اللہ رسول کی بھی محبت ہو، اس کے دشمنوں ان کے دشمنوں کی بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کھڑا ہو کر سر جھکائے، صلاۃ السلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے، برباد جائے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے، یعنی علماء سے، اور ان کی پیروی کرے۔ عقیدہ نمبر 49، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو با نظر حقارت دیکھے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 50، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں۔ تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، یعنی حلاوت ایمان سے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریعیہ یعنی حلال و حرام کے جو احکام ہیں کہ کس چیز کو حلال کرنا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں وہ معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عقیدہ نمبر 51،
سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء حضور کے امتی، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ آئی معنی یعنی اس معنی کے اعتبار سے ہر جگہ حضور تشریف فرما ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں جو نور ہے وہ حضور علیہ السلام کی عطا سے ہے۔ کالشمس فی وسط السماء ونورها، یعنی حضور علیہ السلام سورج کی طرح ہیں، آسمان کے درمیان جس طرح سورج ہوتا ہے، وَنُورُهَا، اور اس کی روشنی ہوتی ہے، وہ جو اس کی روشنی ہے، یغشی البلاد مشارقاً ومغارباً، وہ شہروں کو مشرق و مغرب کے اندر جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ مگر اور باطن کا کیا علاج؟ یعنی جو ہیں ہی جو ہے وہ بدبخت، جو ہے نا ایک ناپاکی ہے تو اس کو تو پاک کیا جا سکتا ہے، مطلب کہیں کپڑے پہ ناپاکی لگی اس کو پاک کر لیں، لیکن جو ہے خود ہی گندگی ہے اس کو کیا پاک کریں؟ یہ جو گندگی کے پلندے ہیں ان کا کیا علاج؟ مسئلہ ضروریہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں۔ دوسرا، ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو جائے۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذلت کہتے ہیں پھسلن کو، ہزارہا حکموں مصالح پر مبنی ہے۔ حکم حکمت کی جمع ہے، تو اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں، مصالح ہیں، ہزارہا فوائد و برکات کی مثمر ہوتی ہیں، یعنی فوائد و برکات لانے والی ہے۔ ایک لغزش ابینا یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی ایک لغزش، اسی کو دیکھ لیجئے، اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں ثوابات کے دروازے بند رہتے۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ بارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ یعنی خلاصہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی لغزش منو تو کس شمار میں ہے؟ صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض نیکوں کی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن مقربین کے حق میں وہ بھی جو ہے ممنوع ہوتی ہیں، مقربین اس سے بھی اوپر کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کا یہ باب مکمل ہوا۔